میں اعمال کا ایک قوم تھی اور ان کا مستقل ایک علاقہ تھا، بہت بڑا علاقہ تھا۔ اعمال کا قوم اس میں آباد تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد زمانہ دراز گزرنے کے بعد جب یہودی اپنے دین کے معاملے میں کمزور پڑ گئے، اپنی دینیات کو بھول گئے، اپنی دین کی کتاب کی تعلیمات کو فراموش کر بیٹھے، ہمارے مسلمانوں کی طرح کہ جدی پشتی مسلمان ہیں، قرآن مجید کا کوئی پتہ نہیں ہے کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے اور کیا کچھ بیان کر رہا ہے، بالکل نہیں پتہ مسلمان بیچارے کو، بس نام جانتا ہے کہ قرآن ہے اور میں قرآن کو مانتا ہوں، بس اس کے علاوہ مسلمان کو کلمے کا، دین کا، قرآن کا، شریعت کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ یہ کتنی بڑی کمزوری کی بات ہے، نقصان کی بات ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد جب یہودی لوگ، بنی اسرائیل لوگ اپنے دین کے معاملے میں کمزور پڑ گئے تو اللہ نے ایک ظالم بادشاہ کو ان پر مسلط کر دیا، اور اس بادشاہ کا نام جالوت ہے قرآن مجید کے مطابق۔ وہ ظالم تھا، انہوں نے ان کے بہت سارے علاقے فتح کر لیے اور ان کی اولادوں میں سے، مردوں میں سے، عورتوں میں سے بہت سوں کو قیدی بنا لیا۔ اب یہ اس کے مقابلے میں باج گزار ہو گئے، ان پر ٹیکس مقرر کر دیا اس نے کہ تمہیں زندہ رہنے کا حق تب ہے کہ ہمیں اتنا سالانہ ماہانہ ٹیکس دیا کرو گے۔ یہ گویا ان کے غلام بن گئے۔ کچھ عرصہ گزرنے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دین کی ترویج و اشاعت و تبلیغ کے لیے مختلف نبی آتے رہے بنی اسرائیل میں۔ حضرت شموئیل علیہ السلام نبی تھے، تو وہ اس علاقے میں آئے تو قوم نے، لوگوں نے ان کو اپنی حالت کا بتلایا کہ ایسے ہمارا معاملہ ہوا، اب ہم ان کے محتاط غلام، یوں ہم زندگی گزار رہے ہیں، ہمارے علاقے انہوں نے فتح کر لیے، ہمارے لوگوں کو، مردوں عورتوں کو قیدی بنایا ہوا ہے۔ تو اب کوئی صورت اگر ایسی کی جائے کہ ہمارا کوئی امیر مقرر ہو جائے تو ہم اس امیر کی سربراہی میں اللہ کے راستے میں جہاد کریں گے اور اس بادشاہ اور اس کے ہم نواؤں کے خلاف جہاد کر کے اپنے علاقے دوبارہ آزاد کروا لیں گے اور اپنے لوگوں کو، قیدیوں کو بھی چھڑوا لیں گے، تو ہم ایک آزاد قوم کی حیثیت سے پھر اپنے مذہب پر، اپنے دین پر جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے دیا ہے، تورات پر ہم کھل کر کے عمل کریں گے آزادانہ طور پر، جیسے ہمیں کہا گیا تھا پاکستان بنانے کے وقت کہ بھی اس لیے ہم قربانیاں دے رہے ہیں، اس لیے جان مال سب کچھ قربان کر رہے ہیں، لاکھوں عزتیں قربان ہوئیں، لاکھوں افراد قربان ہوئے، لاکھوں بچے یتیم ہوئے، اور کتنے مرد اور غلام بن گئے، اور اس وقت تک بھی، یعنی چند سال پہلے تک بھی مسلمانوں کی اس وقت کی پکڑی گئی عورتیں ہندو اور یہودیوں کے قبضوں میں ان کے پاس رہ کر کے بچے جنتی جنتی مر گئیں۔ تو اسی طریقے سے انہوں نے بھی کہا، تو حضرت شموئیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے امیر مقرر کر دیا حضرت طالوت کو۔ طالوت یہ ایک غریب آدمی تھا، اسی معاشرے، اسی قوم، اسی سوسائٹی کا ایک غریب آدمی تھا۔ اللہ نے اس کو مقرر کر دیا کہ یہ تمہارا امیر ہے اور تم اس کی اطاعت کرو اور پھر اس کی سربراہی میں تم جہاد کرو، قوم عمالقہ کے خلاف، جالوت کے خلاف، اللہ تمہیں فتح اور کامیابی دے گا۔ تو جیسے آج کا حال ہے، اس وقت کے لوگوں کا حال بھی یہی تھا، فوراً اعتراضات کرنے لگ گئے کہ اچھا اس کو امیر مقرر کیا ہے، یہ تو ایک غریب آدمی ہے، اس کو تو کوئی وسعت مالی نہیں ملی، جائیدادیں نہیں ہیں اس کی، بنگلے کوٹھی کاریں نہیں ہیں اس کی۔ آج ہم نے بھی یہ سمجھا ہوا ہے کہ سیاست میں ہمارا MNA MPA، ہمارا صدر وزیر، ہمارا بڑا وہی بن سکتا ہے جس نے حرام حلال کی بڑی دولت کمائی ہو۔ غریب آدمی چاہے جتنا دیانت دار ہو، امانت دار ہو، ہم نے اس کو ووٹ نہیں دینا۔ حالانکہ اصول یہ ہے کہ آپ شریعت میں ووٹ صرف اس کو دے سکتے ہیں جس کے پیچھے آپ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اگر ایک بندے کے بارے میں سمجھتے ہیں کہ یہ نماز کی امامت کے قابل نہیں ہے تو وہ ملک کی امامت کے قابل بھی نہیں ہے،
اور یہ مسئلہ شریعت اسلامیہ نے اس وقت بتایا جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں مصلی امامت پر کھڑا کیا، اور پھر مسلمانوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد ان کو خلیفہ مقرر کیا۔ اس سے اشارہ تھا کہ نماز کی امامت پہلے ہے اور مسلمانوں کی خلافت والی امامت، بادشاہت والی امامت بعد میں ہے۔ اگر ایک بندے کے بارے میں یہ مطمئن نہیں ہوں کہ میں اس کے پیچھے نماز پڑھوں، یہ جنازہ پڑھا رہا ہو تو میں اس کے پیچھے جنازہ پڑھوں، یہ ظہر عصر مغرب فرض عشاء نماز پڑھا رہا ہو میں اس کے پیچھے نماز پڑھوں، اگر وہ اس قابل نہیں ہے، میں اس کو اس قابل نہیں سمجھتا ہوں، تو یاد رکھیے ایسے بندے کو ووٹ دینا مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے۔ مسئلہ شریعت کا یہی ہے۔ تو ان لوگوں نے فوراً یہ کہا کہ اس کو تو مالداری نہیں ہے، یہ تو غریب آدمی ہے، تو اس کو کیسے امیر مقرر کیا؟ اس کے مقابلے میں تو امارت و بادشاہی کے ہم زیادہ حقدار ہیں، پھر ہمیں ملنی چاہیے بادشاہی۔ اور یہی بات کہی تھی مشرکین مکہ نے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہ کا نبی ہوں۔ اچھا، ان دو بستیوں میں مکہ مکرمہ اور طائف، ان دو بستیوں میں بڑے دو شہروں میں آپ ہی اللہ کو ملے تھے نبی کے لیے، حالانکہ بڑے بڑے چودھری یہاں موجود ہیں، بڑے بڑے سردار یہاں موجود ہیں، ان سرداروں کے مقابلے میں آپ ہی ملے تھے یتیم جن کے پاس نہ کھانے کو کچھ نہ رہنے کو مکان، اللہ نے نبوت کے لیے آپ کو چنا ہے۔ تو جیسے انہوں نے کہا تھا تو ان لوگوں نے بھی یہی کہا، لیکن نبی نے کہا کہ دیکھو اللہ نے اس کو چنا ہے اور اس کی دو وجہ ہیں۔ نمبر ایک، اللہ نے اس کو علم دیا ہے، نمبر دو، اللہ نے اس کو بہادری دی ہے، وہ بہادر ہے اور وہ علم والا ہے، لہٰذا اس وجہ سے اللہ نے اس کو چنا۔ اور یہ دو چیزیں ہیں کہ جو علم دین جتنا زیادہ رکھتا ہے وہ ہماری قیادت کے قابل ہے، وہ ہمارا بڑا بننے کے قابل ہے، جس کے پاس جتنا قرآن کا حدیث کا شریعت کا علم ہے۔ اور نمبر دو، جس کے اندر بہادری ہے، بزدل نہیں ہے، کسی سے ڈر کر کے مرعوب ہو کر کے فیصلے نہیں کرتا، بلکہ اپنے فیصلے اپنی رائے پر کرتا ہے، اس لیے کہ وہ بہادر ہے، کسی کا غلام نہیں ہے، کسی کے سامنے جھکتا نہیں ہے اور کسی کے سامنے بکتا نہیں ہے۔ تو وہ کہنے لگے چلو یہ بات تو ہم آپ کی مان لیتے ہیں، کوئی ظاہری نشانی ایسی جس سے پتہ چلے کہ یہ ہمارا امیر ہے۔ تو پھر اس کے لیے ظاہری نشانی یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام، یہ دونوں بھائی ہیں اور اللہ نے ان دونوں کو نبوت دی تھی، رسالت دی تھی، کتاب تورات دی تھی، اور فرعون کے مقابلے کے لیے اللہ نے ان کو منتخب کیا تھا، اور اللہ نبوت و رسالت سرفراز فرما کر کے فرعون جیسی حکومت کا تختہ ان دو کے ذریعے سے الٹا۔ تو اللہ نے ان دونوں کو منتخب کیا، تو ان کے کچھ تبرکات، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا اور ان کا لباس، ان کی پگڑی، اس طریقے سے کچھ چیزیں ان کے تبرکات وہ ایک صندوق کے اندر تھیں جس میں تورات بھی تھی، اور وہ صندوق وہ جالوت جس وقت ان پر پہلے اس نے حملہ کیا تھا، ان کے بندوں کو غلام بنایا، علاقوں کو ان کے اپنے قبضے میں لے لیا، تو وہ صندوق بھی ان سے لے گیا تھا، وہ چھین لے گیا تھا۔ اور یہودیت آج بھی یاد رکھو اسی صندوق کے پیچھے ہے، دجال جب آئے گا وہ بھی اسی صندوق کو تلاش کرے گا، وہ صندوق آج بھی ہے لیکن یہودیوں سے گم ہو چکی ہے آج بھی، اس لیے یہودی آج ذلت کا شکار ہیں۔ حضرت مہدی علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جس وقت دجال سے لڑیں گے تو وہ بھی لڑائی اصل اسی صندوق کی ہوگی، یہودی اسی کو تلاش کرنے کے لیے کہ وہ ہمیں مل جائے تو پھر ہمیں عزت دینی اور اسلامی مل جائے گی، لیکن وہ ان کے ہاتھ اس وقت بھی نہیں لگے گی، بلکہ اس پر قبضہ اور کنٹرول حضرت مہدی علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا رہے گا۔ تو ان کی ظاہری نشانی اب یہ بتلائی گئی حضرت طالوت کی بادشاہی کی امیر مقرر ہونے کی، کہ وہ صندوق خود بخود جس کو تم تلاش نہیں کر سکتے، لے نہیں سکتے، خود بخود وہ صندوق اس کے گھر میں فرشتے پہنچا دیں گے۔ تو یہ ظاہری نشانی ہوگی کہ حضرت طالوت تمہارے امیر مقرر ہیں۔ اور واقعی ایسے ہوا، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت ہے، فرمایا وہ فضا میں اڑتی ہوئی فرشتے اس کو لے کر کے حضرت طالوت کے دروازے پر رکھ کے گئے۔ تو
تو پھر اس صندوق کو دیکھا، جب کھولا اس میں تورات بھی موجود تھی جس کو اللہ نے یہاں سکینہ فرمایا ہے، اور اس کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام کے تبرکات اور بقایا جات بھی موجود تھے۔ تو پھر انہوں نے تسلی کی، چلو ٹھیک ہے، اب اس کے مقابلے میں لشکر تشکیل پایا، جو اگلی آیات میں ان کا قصہ آ رہا ہے کہ وہ لشکر روانہ ہوا تو آگے ایک نہر آئی، تو حضرت طالوت علیہ السلام نے فرمایا دیکھو بھی گرمی کا موسم بھی ہے، پیاس بھی لگی ہوئی ہے، لیکن اللہ کا حکم ہے اس نہر میں سے پانی نہیں پینا، میرے ساتھ وہی چل سکیں گے، وہی میدان جنگ میں ٹک سکیں گے، جم سکیں گے اور ثابت قدمی دکھا سکیں گے جو اس آزمائش پر پورے اتریں کہ اس نہر میں سے پانی نہ پئیں۔ تو قرآن مجید آگے بتلا رہا ہے کہ بہت تھوڑے لوگ تھے جنہوں نے نہیں پیا، باقی سب نے پانی پی لیا۔ تو نتیجہ یہ کہ وہ واپس مڑ گئے، ساتھ نہیں جا سکے، تھوڑے سے ساتھ گئے، لیکن اللہ نے اس جماعت قلیلہ کو فتح دی، کامیابی دی، اور طالوت علیہ السلام نے جالوت کو قتل کیا اور یہ قوم دوبارہ آزاد ہو گئی۔ تو اسی قصے کی طرف یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اشارہ فرمایا ہے جس کا ترجمہ میں نے کیا ہے، اور اگلی آیات